السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں. پہلے جو جادو کرواتے تھے وہ تو قبر میں چلی گئیں. اب جو جادو کروا رہے ہیں وہ بھی بہت جلد قبر میں چلے جائیں گے. جادو کروانے والے کا ایک نہ ایک دن پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون جادو کروا رہا تھا. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلوان وہ ہے جو بہت طاقتور ہو اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کو محبوب و مطلوب تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے ڈرتے ہیں. دل کی سختی کے 5 علامتیں: پہلی، توبہ کی امید پر گناہ کرنا. دوسری، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا. تیسری، عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا. چوتھی، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا. پانچویں، مردوں کا دفن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا. تربیت نفس: جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. سال گویا کہ منزلیں ہیں، مہینے مرحلے ہیں اور دن میل ہیں. ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے. نافرمانیاں ڈاکو ہے، جنت نفع ہے اور جہنم نقصان ہے. بچوں کو صبر کرنا سکھائیے. انہیں ہر چیز لے کے نہ دیں. ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے. انہیں رب العالمین سے ہر چیز مانگنے دیں تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو. سونا کان کھودنے پر نکلتا ہے. ہر قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس کی قیمت رقم یا محنت شفقت کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. تم پر رات میں سفر کرنا لازم ہے کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے جو دن کو نہیں لپیٹی جاتی. قبر میں آخری سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے. کلمہ ختم ہو تو انہی کے نام پر، نماز ختم ہو تو انہی کے سلام پر، امتحان قبر ختم ہو تو انہی کی پہچان پر، خاتمیت کا صحرا انہی کے سر پر ہے، ہر جگہ انہی کے سہارے ہیں. اللہ پاک کی فرما برداری میں ذلیل ہونا گناہ کر کے عزت حاصل کرنے سے بہت بہتر ہے. ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے معزز اور محترم تھا. اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر بھی نگران تھا. اسے آسمان، دنیا اور زمین کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی.
لیکن اس میں ایک خامی تھی، یہ مغرور بہت تھا جو اللہ کو پسند نہ آئی۔ بت اور ان کے پجاری اور ابلیس کے سارے لشکر سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ بت جہنم میں عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکروں سے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں، چاہے وہ جن ہوں یا انسان۔ جو کسی میت کو قرض سے خلاصی دے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی جان کو خلاصی دے گا۔ جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ مرحومین کے لیے بہترین ہدیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مردہ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکال لے۔ چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے۔ پس جب اسے کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالی قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہاڑ کی مانند یعنی بہت زیادہ ثواب پہنچاتا ہے، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ استغفار ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے ایک بھی شخص کو اللہ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جو مقدر میں ہو وہی ملے گا۔ جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال دولت کی حرص اور حب جہ انسان کی دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور باقی رہ جائے گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والا گناہ کرے یا نیکیاں۔ کم کھانے کو معمول بناؤ، تمہیں شب بیداری کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزے کا اہتمام کرو، وہ تم سے فسق و فجور کا باب بند کرے گا اور عبادت و بندگی کے دروازے کھول دے گا۔ کلام و گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں زہد و ورع سے نوازا جائے گا۔ ادب حاصل کرنا سونا حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ دیر سے بنو، کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ
خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ عین کیا ہے؟ یہ عین علم ہے۔ دہشت دل سن کر طبیب نے کہا، یہ بیزار ہے دنیا سے بیمار نہیں۔ یا اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں، مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ جس مقام پر کھڑے ہو تم، وہاں سے ہم روز گزرتے ہیں۔ جس اذیت کا شکار ہو تم، اس اذیت کے عادی ہیں ہم۔ رو رو کر خود کو ہلکان کرتے ہو تم، ہنس کر یہ وقت گزارتے ہیں ہم۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ کوئی پوچھے تو زلیخا سے محبت کا مقام، جس کو یوسف بھی ملا اور جوانی بھی ملی۔ قرآن، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بصارت سے محروم ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ سکیں، اور کتنے ہی سماعت سے محروم ہیں اور شدت سے چاہتے ہیں کہ قرآن کو سن سکیں۔ تو ہے وہ جسے اللہ نے سماعت و بصارت عطا کی ہے۔ ہم قرآن کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ نظام قدرت اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹایا جاتا ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ بات ہے پتے کی، 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لیکن جمعہ مبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا میسج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطیفے اور بیہودہ SMS کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر
وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے،